بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا نذر الحفیظ ندوی ازہری ان ممتاز فضلائے ندوہ میں سے ایک ہیں جنہوں نے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے خوب استفادہ کیا اور حضرت ہی کی تربیت و صحبت اور رہنمائی میں اپنی شخصیت کی تعمیر کی۔ 1940 عیسوی میں قصبہ ململ مدھوبنی بہار میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اور حفظ قرآن کریم مدرسہ کافیت العلوم پرتاپ گڑھ میں کیا، جہاں آپ کے والد ماجد قاری عبدالحفیظ صاحب مدرسے کے محتمم تھے، اور 1935 عیسوی سے 1985 عیسوی تک مدرسے سے وابستہ رہے۔ یہیں ان کے والد کا تعلق بقیت السلف حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی سے ہوا۔ 1947 عیسوی میں ان کے ساتھ حج کیا اور مولانا محمد احمد صاحب نے ان کو خلافت بھی دی، جبکہ مولانا نذر الحفیظ صاحب کے دادا حافظ محمد اسحاق صاحب مولانا سید علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، اور نانا ملا سراج الدین صاحب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھے اور انہی سے بیعت ہوئے۔ مولانا نذر الحفیظ صاحب نے فارسی اپنے چچا جناب عاقل صاحب سے پڑھی۔ 1955 عیسوی میں مولانا ابو العرفان خان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں اول عربی میں داخلہ لیا اور 1963 عیسوی میں عالمیت اور فضیلت مکمل کی۔ فراغت کے بعد 1 سال جامعۃ الرشاد اعظم گڑھ میں گزارا۔ اس کے بعد حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاس بلا کر مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ میں معاون علمی کے طور پر مقرر کر دیا۔ اس کے علاوہ جزوی طور پر عربی کے دوسرے اور تیسرے درجات میں صرف و نحو کے گھنٹے لگوا دیے۔ اصل کام مجلس تحقیقات کا تھا۔ 2 سال کے بعد تدریس کے لیے مستقل کر دیے گئے۔ 1966 عیسوی میں آنکھ کی تکلیف کے دوران حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی اور اردو کی کئی ضخیم کتابیں ان سے سنی، اور اس مدت میں بقیہ وقت حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف السیرۃ النبویہ کے 11ویں ایڈیشن کی تصحیح اور پروف ریڈنگ میں صرف ہوا۔ پوری کتاب حضرت کے سامنے پڑھی، حضرت نے سنا اور تصحیح فرمائی۔ 1975 عیسوی میں ازہر کے کلیت اللغہ العربیہ کے دراسات علیہ شعبہ ادب و نقد میں داخلہ لیا۔ الزمخشری کاتبا و شاعرا کے موضوع پر مقالہ لکھا۔ عین شمس یونیورسٹی کے ٹریننگ کالج سے 2 سالہ تربیتی کورس کیا۔ 1983 عیسوی میں قاہرہ سے واپس آ کر مادر علمی سے وابستہ ہو گئے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے 2 بار قاہرہ میں اپنی نمائندگی کے لیے حضرت کو انتخاب فرمایا۔ ایک بار الازہر کے زیر اہتمام مؤتمر السیرۃ والسنہ کے عنوان سے منعقد سیمینار میں حضرت کا مقالہ پیش کرنے کے لیے نومبر 1985 عیسوی میں۔ دوسری بار رابطۃ الجامعات الاسلامیہ کے اجلاس میں ندوۃ العلماء کی طرف سے نمائندگی کے لیے 1995 عیسوی میں۔ مولانا مرحوم کی کئی تصنیفات ہیں، جن میں سب سے اہم تصنیف مغربی میڈیا اور اس کے اثرات ہیں۔ ابو الحسن الندوی کاتبا و مفکرا کے عنوان سے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیشتر کتابوں کا تعارف عربی میں پیش کیا، جو مقبول ہوا۔ ایک اور کتاب جو حال ہی میں شائع ہوئی ہے، مجالس علم عرفاں، جو حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ان مجالس پر مشتمل ہے جو رمضان المبارک میں بعد نماز عشاء منعقد ہوا کرتی تھی۔ ان دنوں مولانا تاریخ ندوۃ العلماء جلد سوم پر کام کر رہے تھے۔ اللہ کرے کہ وہ کام پورا ہو گیا ہو۔ کئی دنوں سے مولانا مرحوم کی طبیعت ناساز چل رہی تھی۔ کل بروز جمعہ بتاریخ 15 شوال المکرم سن 1442 ہجری مطابق 28 مئی سن 2021 عیسوی اچانک پیٹ میں درد اور سانس کی تکلیف ہوئی۔ اسپتال لے جایا گیا، لیکن اسپتال پہنچتے ہی تقریباً 12:55 پر اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔